میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا وہ فرشتے کے ذریعے کیا ہوگا؟ نہیں، براہ راست. حضرت موسیٰ براہ کو راست. اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا، جی کلیم جی. اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست اپنی آواز میں بات کی. اچھا جی. تو وہ جب وہ حضرت مدین سے واپس آتے ہیں نا، جب مدین سے واپس جی آتے جی ہیں اور وہ آگ کو لینے جاتے ہیں تو آواز آتی جی ہے نا بالکل. کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں. ان کو جو لگا تھا نا کہ روشنی ہے، کوئی آگ جل رہی ہے، تو وہاں اللہ ان کو کہتا ہے کہ موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ میں ہوں، چنانچہ اس مبارک وادی میں اپنے جوتے اتار دے. یہ براہ راست مکالمہ ہے ان کا. تو یہ اسی ٹھیک. وجہ سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ انسان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے. اتنی بڑی بات ہے جی. اور پھر اللہ نے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ سے پھر کلام کیا ہے. 2 مرتبہ نہیں، 2 سے زیادہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان اچھا. کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، قوم کا ہوتا تھا، قوم کے لیے معافی مانگنے جاتے تھے تو وہ بار بار کوہ طور پر جاتے تھے. جی وہ ٹھیک ہے جی. بار بار کوہ طور پر جاتے تھے اور وہاں پر پھر ان کا کلام اللہ تعالیٰ سے ہوتا تھا. جو بھی بات کہنی ہوتی تھی، قوم کے لیے کہنی ہوتی تھی، قوم کے گناہوں پہ معافی مانگنی ہوتی تھی، تو وہ اسی جگہ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے. یہ کوہ طور ٹھیک کا ہے. ایک مین رول تھا حضرت موسیٰ کی زندگی میں اور ان کی بنی اسرائیل کی زندگی میں. کوہ طور کا ایک مین رول، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب سردار معافی مانگنے کے لیے گئے اس بات پر کہ انہوں نے شرک ان کی قوموں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت بھی دینی تھی، تورات بھی دینی تھی، تو کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر ان سرداروں کے سروں پر تان دیا، جیسے شامیانہ تانتے ہیں نا. شامیانہ جو ہوتا ہے وہ جیسے سروں پہ ہوتا ہے نا، تمبو کناتے جس کو کہتے ہیں، اسی طرح کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کے سروں پہ تان دیا تھا. تو وہاں پر بات ہوتی ہے، وہاں پر کوہ طور پر بات چیت اور میثاق ہوتا تھا. جی جی تھینک یو. کوئی اور سوال؟ تھینک یو سو مچ. کوہ جی طور کہاں واقع؟ کوہ طور کوہ اس طور وقت ادھر کہاں واقع صحرائے ہے؟ سینا، صحرائے سینا جو فلسطین کے قریب صحرا ہے، اس کے قریب اس صحرا کے اندر واقع ہے نا، صحرا کے قریب واقع ہے نا وہ کوہ طور. یعنی یعنی ابھی اس کا وجود ہے. مدین سے حضرت موسیٰ آئے مصر کی طرف، درمیان میں ان کا سٹے ہوا، وہاں پہ کوہ طور تھا. کوہ طور سے پھر آگے وہ گئے مصر کی طرف، اور مصر سے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو وہ جو صحرا تھا اس کے اندر قیام کیا، تو وہ صحرا کے پاس ہی کوہ طور تھا. ابھی یہ ہے اس کی وجود ہے. فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، ان کے درمیان کا علاقہ صحرا ہے. میں ایک پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو سورہ جو عاد کی قوم جو ہے ان کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سمود جی کی جی قوم. ان کا ذکر ہوا تھا، ان کی قوم کا ذکر ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد اور سمود، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت پیریڈ موسیٰ تو اسٹارٹ ہوا بہت ہے. بعد کے ہیں، حضرت موسیٰ تو بہت بعد کے ہیں. حضرت اوکے موسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ ہیں. تو وہ تو ٹھیک ان کا وہ تو عاد اور سمود کے بہت بعد کے نبی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت بعد کے نبی ہیں. جی ختیجہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ختیجہ. وہ پوچھنا تھا کہ کل ہمارے موضوع چل رہا تھا بناؤ سنگار کے اوپر، تو اس میں وہ باقی زیورات کے جو مقام ہے وہ تو چھپ جائیں گے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو ہم میک اپ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں بھی پرفیوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم عطر پرفیوم لگاتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کا کیا حساب ہوگا؟ اس کو تو نہیں ہم میں نے چھپا سکتے نا؟ کل افشی کا بھی سوال تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. میں جی انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پہ بتاؤں گی، لیکن مختصراً میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کا بھی سوال جو کہ اس کے بارے میں ہے کہ اسلام نے ہم سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم نہیں دیا. ہم اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں
ان کی زیب و زینت کا اظہار ڈیسنٹ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں ان کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. الا ما ظہر منہا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اعضاء ہم عام طور پر کھلے رکھتے ہیں، جن کو ہم کور نہیں کرتے، چھپاتے نہیں، جو اعضاء، یہ اعضاء ہے نا ہمارا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کو ہم نہیں ڈھانپتے، ان کو نہیں چھپاتے. ان کا زیب و زینت اگر ہم اچھے طریقے سے ڈیسنٹ طریقے سے کرتے ہیں، میک اپ ہلکا سا کر لیتے ہیں یا اچھے طریقے سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم نہیں دیا. اس کے نیچے جو چیز ہے کہ جیسے آپ کا یہ گلا ہے، آپ کا سینہ ہے، آپ کے اوپر کے کوہنیاں بازو ہیں، اس کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا آپ کو حکم دیا ہے. یا زیورات کی جھنکار، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ زیورات نہ پہنیں، یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایس زیورات پہن کر ایسی چال نہ چلیں کہ آپ کے زیورات کی جھنکار کوئی مرد، کوئی غیر محرم سنے اور اس کے دل میں جو ہے وہ تھوڑا تبدیلی یا کوئی چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہو، اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو. تو زیورات کو پہننا منع نہیں ہے. زیورات کو پہن کر ان کی جھنکار یا ان کی آواز یا اس طرح کی چال چلنا، خاص طور پر یہ ہے کہ پازیبیں وہ پہنتی تھی خواتین، پازیبیں گھنگروں والی. اب وہ جب چلا جاتا ہے تو ان کی آواز سنائی دیتی ہے، چھک 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 چھک. تو وہ ایک تو لیکن ٹنٹ نہیں لگتا کہ بھئی ویسے میں لوگ پرفیوم تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان آ کی رہے آواز آ رہی ہے. تو اللہ ہیں. تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے پیر مار کر نہ چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینتیں ظاہر ہوں. یہ نہیں کہا کہ پہنو ہی نہ. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ زیب و زینت کرنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کہیں پابندی نہیں لگائی. اس نے کہا کہ ڈیسنٹ طریقے سے چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینتیں مردوں پر، غیر محرموں پر چھپی ہوئی زینتیں عیاں نہ ہوں کہ ان کے دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آ جائے. تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بننا سورنے پہ پابندی لگائی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے خواتین جب جائیں تو ایک تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر اچھی طرح سے لیں، جس کا ہمارے ہاں بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا. انتہائی پردے والی بھی خواتین ہوتی ہیں، کرتی ہیں، بایا پہنتی خواتین ہوتی، لیکن غیر مردوں کے سامنے جب جاتی ہیں تو سینے کو کور کرنے کا احساس نہیں ہوتا. اللہ نے سب سے زیادہ جو چیز پر زور دیا ہے وہ سینے کو چھپانے پہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سینے کو چھپانے پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے. ہم لوگ اس کے معاملے میں سب سے زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں. اور اب اللہ نے کہا کہ یضربنا بخمرہن علی جیوبہن، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اچھی طرح سے لے لیا کرو جب آپ کسی غیر محرم کے سامنے جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے وہ پرفیوم لگایا ہوتا ہے تو اس کی بھی تو خوشبو کے ساتھ انسان ایک دم دیکھتا ہے نا. پرفیوم کی جو منع کیا گیا ہے نا آپ کو، وہ یہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں جانے سے تیز خوشبو لگا کر جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نماز مسجد نبوی میں آگے مرد پڑھتے تھے، ان کے بالکل پیچھے خواتین پڑھتی تھی، درمیان میں کوئی علیحدہ کمرہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھا کہ تیز خوشبو لگا کر نہ جائے کہ مردوں کو بے چین کر دے. تو آپ خواتین کی محفل کے اندر یا آپ اپنے محرم رشتہ داروں میں آپ لائٹ سی خوشبو لگا سکتے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم کے اندر پسینہ آتا ہے، جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے. تو خوشبو لگانے کی ممانعت نہیں ہے، غلط جگہ پر استعمال کرنے کی ممانعت. صحیح. کہ آپ کسی گیدرنگ میں جا رہی ہیں، اب آپ نے بڑی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور خوشبو کے بھی آپ کو پتا کئی کئی طرح کی اقسام ہوتی ہیں، کئی طرح کی جی. اقسام ہوتی ہیں جو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں. تو اس طرح کی خوشبو لگا کر مردوں کی محفل میں جانا ویسے بھی ڈیسنٹ نہیں لگتا. لیکن اگر آپ کسی خواتین کے پاس جا رہی ہیں، کسی خاتون کے پاس، تو اچھے طریقے سے لائٹ سی اچھی سی خوشبو آپ ضرور لگا سکتے ہیں. اسپیشلی گرمیوں میں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ لگانی ہی چاہیے. اپنے شوہر کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں.
تو لیکن ایک تو اچھی والی ہونی چاہیے، ڈیسنٹ ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس میں حدود کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں. تو ان حدود کو تو اب آپ کو خود ملحوظ رکھنا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے تو اب اس اجازت کا غلط استعمال آپ نہ کریں. زیب و زینت سے ریلیٹڈ، تو جس طرح ہم اگر ہم نے سر کور کیا ہوا ہے اپنا اور ہم سیٹ پہنا ہوا ہے اور ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا یہ بھی مطلب منع ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ان کی جولری اور ان کے زیورات اور ان کا بناؤ سنگار منع نہیں ہے. منع نہیں ہے؟ نہیں ہے ان کا چہرہ. جب آپ سورہ نور پہ جائیں گی تو جی وہاں پر یہ ظاہر ہوگا، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے کہ ان اعضاء کی زیب و زینت منع نہیں ہے جو ہم فطری طور پر جن اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں. یعنی ہم صحیح. چہرہ تو نہیں کور کرتے نا، جی جی ہاتھ ہمارے کھلے رہتے ہیں، پاؤں ہمارے کھلے رہتے ہیں، تو ان کا جو زیب و زینت ہے وہ منع نہیں ہے. صحیح. اگر آپ ڈیسنٹ طریقے سے کرتے ہیں، شائستہ طریقے سے، وقار سے کرتے ہیں تو جی وہ منع نہیں ہے. ان اعضاء کا منع نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یضربن بخمرہن علی جیوبہن. اب آپ نے گلے میں کوئی پہنا ہوا ہے، آپ کا گلا ذرا بڑا ہے، آپ نے جولری پہنی ہوئی ہے کوئی، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے اب کور کریں. صحیح کیونکہ صحیح. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ 4 چیزوں کا حکم خواتین کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں 4 چیزوں میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ سینے کو کور کرنے کے ٹھیک. لیے. جی رابی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام رابی، جی پوچھیے. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم عورتوں کے پاس گھر میں جو بھی زیورات ہوتے ہیں گولڈ کے، ان کے اوپر زکوٰۃ کے متعلق ہے یہ میرا سوال، کہ ہم اس کا جو وزن کروائیں کسی سنار سے اور اس میں کھوٹ بھی ملی ہوتی ہے، تو وہ جو کھوٹ نکال کے باقی سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، یا پھر ہم اس پورے کا جو وزن کروائیں اس میں اس سارے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ آپ کو نہیں، سمجھ آئی میرے آپ سوال کی؟ سنار کے پاس جائیں گی اور اس کو جی کہیں گے کہ میں اگر آپ کے پاس سیل کرتی ہوں تو مجھے کیا ملے گا. تو ظاہر بات ہے کہ سنار اس میں سے ہر چیز کو کاٹے گا، اور جی آپ اپنی بنائی بھی کاٹے گا، کھوٹ بھی کاٹے گا، سب چیزیں کاٹ کے آپ کو اب وہ اماؤنٹ بتائے گا جو آپ کو ملنی ہے. اب اس اماؤنٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. جی ٹھیک یعنی ہے. آپ خریدنے کی قیمت میں نہیں آپ زکوٰۃ دیں گی، آپ بیچنے کی قیمت جو میں اس کی ویلیو ہوگی نا، آپ بیچیں گی تو اس کی ویلیو ہوگی نا جو آپ کو مل سکتا ہے، بیچ کے جو مل سکتا ہے جی تو ویلیو تو وہی ہوگی نا. پھر اس ویلیو پر آپ نے 2.5% دینا. صحیح سمجھ آ گیا. اچھا اب دیکھیے ہمارے پاس ایکچولی 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے نا، 7.5 تولے گولڈ ہو تو. نہیں، ہم لوگ اس کو نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو استعمال کا زیور ہے، عورت کا جی استعمال جو وہ کرتی ہے، گھر میں کرتی ہے، فنکشن پہ کرتی ہے، جس کو یوزلی وہ استعمال میں رکھتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو زیور اس نے سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہے، جو وہ نہیں استعمال کرتی، اس پر زکوٰۃ ہے. جی صحیح ٹھیک اگر ہو گیا. آپ کے استعمال میں 3 تولے رہتا ہے، باقی نہیں رہتا آپ کے استعمال میں، تو آپ 3 تولے کو نکال کے باقی پہ زکوٰۃ دیں گی. اگر آپ 10 تولے استعمال کرتی ہیں، جیسے کبھی فنکشن پہ پہن لیا، چوڑیاں پہن لی، یہ کر لیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی جو آپ استعمال نہیں کرتی اس پر زکوٰۃ ہوگی. جی ہم نے اکثر سنا ہے نا علماء کرام سے کہ اگر 7.5 یہ تولے فقہ کا، سونا، یہ فقہ ہے ان لوگوں کی، ہاں یہ جی، ان لوگوں کی تو اس فقہ پہ ہے. زکوٰۃ ہے. انہوں نے اپنے اندازے سے یہ بات کہی ہے. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے جی کہ آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ ہوتی ہے.
इस्तेमाल की चीजों पर ज़कात नहीं होती। जैसे आप घर इस्तेमाल कर रही हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह जो ज्वेलरी आप इस्तेमाल कर रही हैं, पहन रही हैं, उस पर ज़कात नहीं है, वो आपकी इस्तेमाल की ज्वेलरी है। जिसको आपने बचा के रखा हुआ है अपने बैंक में, अपने लॉकर में, तो जाहिर बात है कि फिर उस पर आपको, क्योंकि ज़कात सेविंग पर होती है, जी इस्तेमाल की ठीक हो चीजों पर गया, ज़कात नहीं होती। ठीक हो। हाँ जी, ये जज़ाकल्लाह ना खैर। तो अल्लाह ने कहा है 7.5 तोले, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारी फोकाहा की राय है। आपका दिल वहां मानता है तो आप उनकी बात मान लीजिए। जी मदीहा है, मदीहा आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरे जी। दो सवाल हैं। अभी एक तो सवाल जो अभी आपने बात की उससे रिलेटेड है। आपने क्या, आप थोड़ा सा बस क्लियर कर दीजिएगा, आपने ये वाली बात की है कि जिस तरह हम जो ओवरसीज हैं वो सालों बाद कभी जाते हैं और कोई अपनी जो वो रखी हुई ज्वेलरी है उसमें से कुछ पहन लिया ओकेजनली, तो उस पे ज़कात है या नहीं है? जी, जो मैं कह रही हूँ कि आपने रखा हुआ है ना कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मेरी फैमिली में शादी होगी तो मैं जी पहनती, आपने अपने इस्तेमाल में रखा, नीयत तो आपकी इस्तेमाल की है ना उसकी। जी 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 जो आपकी इस्तेमाल की है कि भाई मैं वहां सारा जेवर कहाँ लेके जाऊं, मैंने बैंक में रखा है, यहाँ शादी ब्याह के मौका पर मैं निकालती हूँ, पहन लेती हूँ, जी उस पर जी। ज़कात नहीं। अच्छा। वैसे आपने, आपकी अम्मी ने जैसे आपको डाला, तो आप बड़े सेट नहीं इस्तेमाल होते आजकल, जी बड़े जी सेट इस्तेमाल होते, वो लॉकर में पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल। जाहिर बात है कि उस पर ज़कात होगी। छोटी ज्वेलरी आप पहनती रहती हैं, कभी आपने रूबी का पहन लिया, कभी आपने कोई पहन लिया, तो वो वाले सेट जो है वो आपकी इस्तेमाल, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक, चलें, शुक्रिया शुक्रिया। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा ना ज़कात से रिलेटेड सवाल है। ऐसे एक दो दिन पहले ना हमारे घर में ही बात हो रही थी, तो ज़कात के निसाब का तो हम कहते हैं कि जिसने देनी है वो उसके पास 7.5 तोला सोना से मतलब माफी है, उसके ऊपर से देगा। तो ये लोग मतलब एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ रहा था कि ना जिसको देनी है उसके पास भी 7.5 तोला से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने ये वाली बात की कि नहीं भाई, कुरान मजीद में तो इस तरह के देने वाले का बताया गया है। तो फिर आगे से एक हाँ, सवाल पूछा हमारे बहनोई ने कि ये देख के बताएं कि जिसने लेनी है, हकदार है, उसका क्या क्राइटेरिया है, लाइक उसके पास कितना माल मुस्तहिक होना हो, चाहिए। उसका क्राइटेरिया ये है कि वो मुस्तहिक हो। कुरान मजीद ने जगह जगह कैटेगरीज बता दी हैं कि किनको सदकात, खैरात, ज़कात, जो भी नाम की चैरिटी आप कर रहे हैं, वो किसको दी जा सकती है, वो जगह जगह कुरान ने बता दिया है। सबसे अव्वल नंबर पर तो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, मुस्तहकीन हैं, मसाकीन हैं, मुसाफिर हैं, यानी आपकी कुर्बत जो इमीडिएट करीब है वहां से स्टार्ट करके जहां जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है, जो जो आपको डिजर्विंग लगे आप उसको दे सकते हैं। जो जरूरतमंद है आपकी नजर में आप उसको दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो अपने करीब तरीन से कीजिए। मैम वही वाली बात है। यहाँ पे असल में ये कॉन्सेप्ट है कि मुस्तहिक का कैसे पता लगे कि हमें ना फुल तहकीक करनी है। और मैं ये कहती हूँ कि तहकीक भी हम कैसे कर सकते हैं, बस हमें बज़ाहिर तहकीक ही की नजर आ जरूरत सकता है नहीं ना। है भाई, मुस्तहिक तो अल्लाह मियाँ कहते हैं, अल्लाह मियाँ हाँ कहते हैं बाज लोग आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आप हाँ उनके हाँ हाँ। चेहरों से उनको पहचानो। तो चेहरों से तो हम्म। साफ पता चल जाता है, साफ पता सही चल सही। जाता है। मेरी हमसाई अगर है जरूरतमंद, मुझे पता है कि वो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रही, मुझे पता है कि उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, मुझे पता है वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रही, अब और मुझे तहकीक की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है ना। तो मैंने, मेरे नॉलेज में जितनी चीज आई है कि मेरी साथ वाली जरूरतमंद है, मैंने उस नॉलेज की बिना पर उसकी मदद, सही मैं बात है, तहकीक कैसे ठीक कर है। सकती हूँ बताइए ना। मैं वो उसकी तो तहकीक, बात, मैं जी उसकी जी, अलमारी खोल के उसके चेक करूंगी, सही बात है, हाँ बिल्कुल कि सही इसके कह पास रही पैसे हैं कि नहीं है, मैं अलमारी तो नहीं खोलूंगी ना। तो मैं तो उसके हाल से ही देखूंगी ना उसको, उसके जो वो जिसमें वो गुजर बसर कर रही है, जो उसका हैं। रिहाइश का तरीका है, मैं उसी से ही अंदाजा करूंगी। और एक बहुत हम्म। अमीर इंसान भी हो सकता है, एक बहुत अमीर भी इंसान हो सकता है जिसके पास कैश नहीं है, जी कैश जी जी नहीं है, जी। उसकी जमीन है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, जामिद सूरत में है, उसके पास कैश नहीं है, आप उसको भी ज़कात और सदका से मदद कर सकते सही सही सही। हैं। इसी जी तरह एक जजाक। मुसाफिर है, उसका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, वो लखपति या करोड़पति है, उसका क्रेडिट कार्ड, आजकल कार्ड चलते हैं,
उसका नहीं है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? वो मुस्तहिक नहीं है। सही। तो अल्लाह ताला जो है वो हर जरूरतमंद की मदद के लिए आपको कहता है, जो उस जगह पर नीडी है, उस मुकाम पर नीडी है जहां आप खड़े हैं, तो उसकी मदद करें। काम हम्म। आपका तहकीक करना नहीं है, आपका काम तहकीक करना नहीं है, आपका काम अपनी नीयत बनाना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अरबिक में जो दुआएं कुरान पाक की हैं, अगर उनको तर्जुमे तर्जुमे के साथ भी पढ़ा जाए तो कुछ इसकी उसमें फर्क तो नहीं आएगा, उर्दू में ही कर ली जाए तो? वो तो नीयत की बात होती है ना। हम्म। नीयत, आप जिस नीयत से मांग रहे हैं अल्लाह ताला तो उसको कबूल करता है ना। लेकिन देखिए, दुआ जो आपके अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज या तो किसी नबी की जबान से निकले होते हैं या फिर अल्लाह ने आपको सिखाए होते हैं, तो उनका अपना ही एक पढ़ने में असर बहुत